اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو جو بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ جوہر ایمان کے محافظ ہیں۔ ایمان ایک ہیرا ہے، اس کی حفاظت نیکیوں سے ہوتی ہے۔ وہ حصار کا کام دیتے اور اگر اعمال صالحہ نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک مرتبہ ایمان لیا تو بس موت تک وہ ایمان ہی رہے گا، بلکہ جب نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو ایک وقت آئے گا ایمان بھی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا اعمال صالحہ جوہر ایمان کے محافظ ہیں۔ گناہ اور معاصی اسی دولت کے دشمن ہیں۔ جو شخص خود گناہ کرتا ہے یا دوسروں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر نصیحت نہیں کرتا، رفتہ رفتہ اس کے دل سے گناہوں کی نفرت کم ہو جاتی ہے اور پھر زائل ہو جاتی ہے، اور وہ گناہ کو ہلکی معمولی بات سمجھنے لگتا ہے۔ یہی تو کفر ہے۔ فرما رہا ہے یہی تو کفر ہے کہ گناہ دیکھتا رہا، کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کی نظر میں گناہ ہی نہیں رہا۔ یہی تو کفر ہے۔ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ایمان کی سطح ختم ہوتی ہے، جہاں ایمان ختم ہوتا ہے۔ تو آدمی گناہ نہ کرے لیکن مسلسل گناہگار دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کے ماحول میں رہے تو ایک وقت آتا ہے اس کے دل میں گناہ کی نفرت کم ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایمان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے کہ اس کے دل سے گناہ کی نفرت نکل گئی، گناہ کی نفرت نکل گئی۔ اور میرے عزیزو، اب اس کا شیوع ہمارے معاشرے میں بہت ہے، بہت زیادہ۔ بس اوقات نمازی بھی ہوتا ہے، روزے دار بھی ہوتا ہے، کچھ نیکیاں بھی کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا گناہوں کے ماحول میں، اور روک سکتا ہے لیکن وہ ان کو معمولی سمجھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی نماز چھوڑ رہی ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا نماز چھوڑ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ گناہوں کی جو نفرت نکل گئی ہے، یہ تو ایمان کے لیے خطرے کا باعث۔ یا اس کے سامنے غیبت ہو رہی، ہم دینداروں کے سامنے تو غیبت ہی ہوتی ہے۔ ہم نماز تو شاید نہ چھوڑیں لیکن غیبت کرتے رہیں گے، کسی کے برے تذکرے کرتے رہیں گے، برائیاں کرتے رہیں گے، برائیاں سنتے رہیں گے، اور یہ برائی ایسی کہ پھر اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہی تو میرا عزیزو گناہ کی بات ہے، ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے کہ غیبت سنتا چلا جا رہا۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا کا گناہ چھوٹا، غیبت کا گناہ اس سے بھی بڑا، اس سے بھی بڑا۔ تو یہ گناہ کا جو نفرت کا دل سے نکلنا ہے، یہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے، یہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ فرمایا گناہ اور معاصی اسی دولت کے دشمن ہیں۔ بھائی جس کے پاس پیسہ ہو، ہیرا ہو، چلو وہ خود تو اس کو ضائع نہیں کرتا، لیکن کیا چوروں اور ڈاکوں کے ماحول میں رہتا ہے؟ چوروں اور ڈاکوں کے ماحول میں رہتا ہے؟ نہ میاں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، چلا جائے گا مال۔
نہ خود ضائع کرتا ہے، نہ چور اور ڈاکوں کے ماحول میں رہتا ہے، بچ بچا کے نکلتا ہے، بچ بچا کے نکلتا ہے کہ کہیں چوروں کے ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی ڈاکہ نہ مار لے۔ تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں ایمان کی عظمت نصیب فرما دے تو ہم اس ایمان کے جو دشمن ہیں ان سے بھی ہمیشہ بچ بچ کے نکلیں گے، ہمیشہ بچ بچ کے نکلیں۔ اللہ کرے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح احساس ہو جائے، ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح احساس ہو جائے۔ بس اوقات میرے عزیزو، موت کے وقت اللہ معاف فرمائے، کوئی نہ کوئی گناہ، اللہ نہ کرے، کوئی گناہ موت کے وقت آڑے آ جاتا ہے اور یہ شخص بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے تھے وہ اسی وجہ سے بہت ڈرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی زندگی کا گناہ موت کے وقت آڑے آ جائے اور ایمان کے بغیر دنیا سے جانا پڑے، ایمان کے بغیر دنیا میں جانا پڑے۔ ایسے ایسے عبرتناک واقعات ہیں کہ موت کے وقت ایمان سے آدمی محروم ہو کے چلا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، کوئی بھی گناہ جان بوجھ کے نہ کرو، کوئی بھی گناہ جان بوجھ کے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت وہ مصیبت بن کے کھڑا ہو جائے۔ کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت وہ موت کے وقت وہ گناہ سامنے آ گیا اور اس پر موت آ گئی، کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایمان والا ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عین موت کے وقت یہ مصیبت بن کے سامنے آ جائے، موت کے وقت۔ فرمایا گناہ اور معاصی اسی دولت کے دشمن ہیں، جو شخص خود گناہ کرتا ہے یا دوسروں کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر نصیحت نہیں کرتا۔ خود گناہ کرتا ہے یا خود تو نہیں کرتا لیکن اس کی نظروں کے نیچے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان گناہوں کو نہیں روکتا، تو وہ گناہ کو ہلکی معمولی بات سمجھنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا بھائی یہی تو کفر ہے، یہ بات تو ایمان کے منافی ہے۔ ایمان والا تو کبھی بھی گناہ کی آگ دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، پہلے اپنے آپ کو بچائے گا اور پھر پانی ڈالے گا اس پر، اور اگر پھر بھی آگ نہ بجھے تو شور مچائے گا، لوگوں آگ جل رہی ہے، مجھ سے تو نہیں روکی جا رہی۔ تدبیر کرے گا کہ اس آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، گناہوں کا معاملہ ہے کہ مومن کبھی ایمان کے ہوتی ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ہو رہا ہے اور وہ نہیں روک سکتا تو فرمایا مومن آدمی قرب قیامت میں اندر سے ایسے پگھلے گا ان گناہوں کو دیکھ کر جیسے کہ نمک پانی میں ڈالے تو نمک پگھل جاتا، ایسے پگھلے گا، اندر سے بے چینی ہوگی، درد اٹھے گا کہ اس گناہ کو میں کیسے روکوں، اور ایسی اندر سے پگھلے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالیں تو پگھلنا شروع کر دیتا۔ اس لیے کہ مومن آدمی، سچا مومن آدمی گناہ کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ بھائی ہمیں بھی ایسی ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، ایسا ایمان اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو فرمایا کہ گناہ کو ہلکی بات سمجھنے لگتا ہے، یہی تو کفر ہے۔ فرمایا اسلام نام و نمود سے نہیں پھیلا بلکہ کام سے پھیلا ہے، اور کام بھی وہ جو خلوص کے ساتھ محض اللہ کے واسطے ہو۔ فرمایا اسلام کبھی نمائش سے نہیں پھیلا،
نام و نمود سے نہیں پھیلا. اسلام تو کام سے پھیلا ہے، اور وہ کام بھی محض اللہ کی رضا کے لیے. جب بھی اللہ رب العزت کوئی کام دین کی خدمت کا لے تو یہ ضرور خیال کرے اپنی طرف سے بیجا اس میں نمائش نہ کرے، بیجا اس کے نام و نمود کا مظاہرہ نہ کرے. کام کرتا رہے اور اس کام کے اندر بھی نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرے، پھر اللہ اس کی برکت سے اسلام کو پھیلاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب بھی اللہ رب العزت کوئی دین کا کام لے، دین کی خدمت کا کام لے یا دین پر مال لگوا لے، صلاحیتیں لگوا لے، زندگی لگوا لے، تو یہ خیال رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے. تو اس کی برکت سے اسلام پھیلتا ہے. اسلام اس سے پھیلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے. فرمایا جب نور ایمان میں یہ خاصیت ہے کہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، نور ایمان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس لیے کہ جب مومن پلسرات سے گزرے گا تو پلسرات کہے گی مومن جلدی گزر، تیری ایمان کی نور نے میرے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، جلدی گزر. تو جب ایمان کا نور جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے تو دنیا کے غموم اور ہموم اور حزن کی پھر کیا حقیقت ہے؟ اگر ایمان کی حقیقت ہو تو دنیا کے غم اور ہم اس کی آگ بھی ایمان کے نور سے بجھ جایا کرتی. جب ایمان کی طاقت میں، ایمان کے نور میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے، پھر وہاں دنیا کے غم اور پریشانیوں کی آگ کا تپش کہاں رہتی؟ اگر ایمان کی اللہ حقیقت نصیب فرما دے. ایمان کیا ہے میرے عزیزو؟ غم اور حزن وہیں لگیں گے دنیا کے جہاں ایمان کے نور میں کمی ہوگی، جہاں ایمان کے نور میں کمی ہوگی. اور جہاں اللہ رب العزت صحت مند ایمان دے دے وہاں غم اور ہم کی آگ نہیں جل سکتی. تو فرمایا پھر دنیا کے غموم اور ہموم کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو فرما رہا ہے واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا اور آخرت کی راحتیں ہمارے ہی واسطے. اگر ایمان کا نور نصیب ہو جائے تو فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا اور آخرت کی راحتیں ہمارے لیے ہیں. بھائی اللہ ہمیں اس ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اس ایمان کا نور نصیب فرما دے. میرے عزیزو یہ ایمان کا نور بجھ جاتا ہے ظاہری گناہوں سے یا باطنی گناہوں سے. بس اوقات آنکھ بھی گناہ نہیں کرتی، ہاتھ بھی گناہ نہیں کرتا، پاؤں بھی گناہ نہیں کرتے، ظاہری جسم کا کوئی حصہ گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ باطن گناہ کرتا رہتا ہے. یہ برے خیالات کو اپنے اندر لیتا رہتا ہے، یا اس دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، تکبر ہوتا ہے، یا حسد اور کینہ ہوتا ہے، یا سب سے بڑا روگ اور سب سے بڑی بیماری جو اللہ کے نبی نے بتائی حب دنیا رأس کل خطیہ، اس دل میں دنیا کی محبت ہوتی. یہ اس دل کا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی نحوست سے ایمان کا نور سلامت نہیں رہتا. یہ سارے گناہ ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کے دشمن ہیں. مال کی محبت یا جاہ کی محبت، لوگ میرے تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری خوب عزت کریں، واہ واہ، یہ بھی بڑا روگ ہے اندر کا، یہ بھی اندر کا روگ ہے. تو میرے عزیزو یہ صحت مند ایمان ہوگا
جب یہ ظاہری اور باطنی گناہ چھوٹیں گے، اگر 2 رکعت پڑھ لیا کرو دن میں کسی وقت بھی، اور خوب اللہ سے تھوڑی سی گڑ گڑا کے دعا کر لیا کرو، چاہے وہ اشراق میں چاہے وہ چاشت میں نیت کر لیا کرو، اے اللہ آج مجھے تو ظاہری باطنی گناہوں سے بچا لینا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ ہو جاتا ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا گناہ کر بیٹھتا ہوں، اے اللہ آج مجھے تو ظاہری باطنی گناہوں سے بچانا۔ اور رات کو جب عشاء پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھ لیں، اے اللہ آج دن بھر میں جو ظاہری باطنی گناہ ہوئی ہے تھوڑا سا گڑ گڑا کر کے اللہ سے مانگ لیا جائے، اللہ معاف فرما دے۔ صبح شروع ہوتی ہی اشراق میں 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیں، اور رات ہوتی ہی عشاء کے نوافل میں 2 رکعت اس کی نیت کر لیا کریں، تاکہ گناہ نہ رہے زندگی میں، کوئی ظاہری باطنی گناہ نہ رہے۔ میرا عزیزو، بس اوقات باطنی گناہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور وہ گناہ کر بیٹھتے جس کی نحوست کیا ہے؟ ایمان کا نور نہیں ملتا، اور یہ ایمان کا نور دنیا آخرت کی راحتوں کا سامان ہے، راحت ہی راحت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے بھائی۔ دیکھو نا ہمارے اندر طبیعت میں بے چینیاں ہیں، عجیب سی پریشانیاں ہیں، عجیب سے غم لگے ہوئی ہیں، ہاں غم ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے بھائی، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، پھر بھی پریشان، کیا مطلب ہے؟ کون سی مصیبت لگی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا روگ ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایمان کا نور سلامت نہیں رہتا، اس لیے اندر بے ذائقہ زندگی، بے لذت زندگی، اندر خوشی نہیں، اندر راحت نہیں، ہاں اندر اطمینان نہیں، ایک بے چینی سی، ایک پریشانی سی، اور ایک انجانا سا بدمزگی ہے اندر۔ تو میرے عزیزو، حضرت فرما رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا آخرت کی راحتیں پھر ہماری ہی واسطے ہیں، پھر ہمارے پاس غم اور رنج کا نام و نشان نہ رہے، پھر ہمارے پاس غم اور رنج کا نشان نہ رہے۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں ہم سے ذرا اچھا ہوتا ہے، اندر غم اٹھتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر نظر آتا ہے، اندر رنج اٹھتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں ظاہری لحاظ سے کچھ بہتری ہے، اندر حسد کی تو بیماری ہے، اندر کی یہ تو اندر کی بیماری ہے کہ جو بھی گزرتا ہے میرے اندر ایک کانٹا چبا کے جاتا ہے، جس کو بھی دیکھتا ہوں میرے اندر ایک کانٹا چبھتا ہے، یہ تو بیماری ہے اندر کی، کہ اس کا مقصود اور مطلوب دنیا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب دنیا ہے، اس لیے جس کے پاس دیکھتا ہے چبھتی ہے، اندر تکلیف ہوتی ہے۔ آج فرما رہے کہ پھر ہمارے پاس غم اور رنج کا نام و نشان نہ رہے، ہاں ایک غم رہے گا وہ خدا کی ملاقات کا اور اس کی رضا کا، لیکن یہ غم بڑا لذیذ ہے، یہ غم بڑا لذیذ ہے۔ ایک غم رہے گا اللہ کی رضا کا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے بس کسی طرح اور اس سے ملاقات ہو جائے۔ فرمایا لیکن یہ غم ایسا ہے جو بڑا ہی لذیذ ہے، بڑا ہی میٹھا ہے، یہ مزیدار غم ہے، ایسا لذیذ ہے اگر یہ حاصل ہو جائے تو آپ ہفت اقلیم کی سلطنت پہ لات مار دیں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر آپ کو ہفت اقلیم کی سلطنتیں مل جائیں وہ بھی آپ کے نظر میں اس مزے کے مقابلے میں ہیچ ہوں گی، ہیچ۔ کوئی مل جائے ایسا کوئی ذرہ بھی مل جائے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے اللہ کی یاد کی برکت سے ہمیں ایسا سکون نصیب فرما رکھا ہے، اگر ان مغل بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ تلواریں لے کے آ جائیں کہ یہ دولت ہمیں مل جائے۔ میرے عزیزو وہ بھی ایک زندگی ہے، باطن کی زندگی، صاف ستھری زندگی، اللہ کی پسند کی زندگی، اللہ کی پسند کی زندگی۔ دیکھو نا
آج ہمیں 2 رکعت نفل پڑھنے میں اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی نئی کار ملنے پہ خوشی ہوتی ہے. نئی کار کی خوشی زیادہ ہے, نئے موبائل کی خوشی زیادہ ہے, نئی جوتوں کی خوشی زیادہ ہے. کیا مطلب ہے؟ اور یہاں حضرت فرما رہے کہ اگر اللہ کی ملاقات کا غم لگ جائے تو دنیا کی 7 اقلیم کی سلطنت اس کے مقابلے میں ہے. ان کی لذت پہ آدمی لات مار دے. تو میرے عزیزو, اللہ ہمیں ایمان کی صحت نصیب فرما دے, ایمان کا نور نصیب فرما دے. اور ایمان کا نور بڑھے گا, اس کی حفاظت ہوگی نیکیوں سے. اس کا دشمن ہے ایمان کے نور کا گناہ, اللہ کی نافرمانی ہے, یہ اس کے دشمن ہے. جب آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے اور گناہ کے ارد گرد دیکھتا ہے اور نہیں روکتا تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں گناہوں کی برائی کم ہو جاتی ہے. پھر رفتہ رفتہ وہ برائی بالکل نکل جاتی ہے, اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایمان کا نور بھی بالکل ختم ہو گیا. یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایمان کا نور بھی بالکل ختم ہو گیا. اللہ بھائی ہم سب کو ایمان کا نور نصیب فرمائے. فرمایا نور ایمان کا حاصل کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا کرے, تلاوت کی شکل میں, نفلی عبادت کی شکل میں, نفلی ذکر کی شکل میں. جتنی نفلی عبادات کرے گا, تلاوت ہے, ذکر ہے, نوافل ہے, صدقہ ہے, نفلی عبادات. فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں سوچ لو کہ اس سے ہم پر کوئی بلا تو نازل نہیں ہوگی جس کی برداشت نہ ہو سکے. اس کے بعد آپ کی زندگی بہت پر لطف ہوگی. ایک ذکر اللہ کا, دوسرا فکر, کہ ہر کام سے پہلے سوچو اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, اس کا کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے, فکر کر کے کام کرو. غرض خلاصہ رسول عمل کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سوچ کے کرو. دوسرے اپنے اعمال کا حساب و کتاب کیا کرو. اپنی نافرمانیوں کو سوچو اور ان سے توبہ کیا کرو. ہاں, اللہ سے حیا کیا کرو, اور جنت کی نعمتوں کو سوچ کر اس کی شوق اور محبت پیدا کرو. ہاں, تو اس سے میرے عزیزو ایمان کا نور بڑھتا ہے. خالص نیکیوں سے جنت کا تذکرہ, جنت کا شوق, اور اللہ کی نعمتیں سوچ سوچ کے اس کا شکر, اور ہر عام دھیان سے کرنا, فکر سے کرنا, اس سے ایمان کا نور بڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو بھئی ایسا ایمان نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا, اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.